خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انفیکشن سے بچاؤ، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس حوالے سے آپ کو معلومات ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں خراب یا جراثیم زدہ کھانے اور پانی سے ہوتی ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل بیماریاں شامل ہیں: ٹائیفائڈ اور پیراٹائیفائڈ، جو کہ سالمونیلا ٹائفی اور سالمونیلا پیراٹائفی ABC سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس گروپ کے جراثیم فوڈ پوائزننگ کا سبب بھی بنتے ہیں۔ شیگلا ڈسینٹری پیچش کی بیماری ہے۔ وبرو کولرا سے کولرا ہوتا ہے۔ کمپائلو بیکٹر جیجونی، جو کہ اسٹمک میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ نورو وائرس، روٹا وائرس، پولیو وائرس، ہیپاٹائٹس A وائرس، ہیپاٹائٹس E وائرس، اینٹرو وائرس، بیسیلس کیریس، لسٹیریا مونوسائٹوجنس، ای کولائی پیتھوجینک اسٹرین، اسٹیفلوکوکس A2F، جیارڈیا لیمبلیا، اینٹیبیبا ہسٹولائٹیکا، بلیٹیڈیم کولائی، کرپٹوسپوریڈیم پاروم، مائکوبیکٹیریم بووس، بروسیلوسس وغیرہ۔ یہ جراثیم جو ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اب ان کو احتیاط کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس سلسلے میں پانی اور کھانے کی چیزوں میں جو احتیاط لینی چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پانی فلٹر پلانٹ سے آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے جو پانی آتا ہے وہ فلٹر پلانٹ سے تو آتا ہے، مگر یہ کہ اس کے اندر پورا پروسیس کا صحیح طرح استعمال ہونا، صحیح طرح سے فلٹر کرنا، اب اس کے بارے میں کچھ تحفظات موجود ہیں، کیونکہ جتنے بھی پانی کے سیمپل چیک کیے گئے ہیں، یعنی کہ جو سٹی گورنمنٹ کی طرف سے پانی آتا ہے اس میں بے شمار جراثیم پائے گئے ہیں۔ تو یہ پانی، اس پانی کا سیف ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں خاصی تعداد کلورین کی بھی نہیں ہوتی جو کہ جراثیموں کو مارتی ہے۔ ایک تو پانی فلٹر پلانٹ سے آنا چاہیے، پراپر طریقے سے فلٹر ہونا چاہیے، اور اس میں خاص مقدار کلورین کی ہونی چاہیے۔ اگر اس قسم کا معلومات موجود نہ ہوں تو پانی کو تجزیے کے لیے لیب روانہ کیا جائے، یعنی کہ واٹر ٹیسٹنگ کی جائے، مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹنگ واٹر کی جائے، اور لیبارٹری کی رپورٹ کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے کہ پانی کے میں کون کون سے جراثیم موجود ہیں۔ خاص طور پر جو ہاسپٹل میں پانی استعمال ہو رہا ہے اس کی کنڈیشن کو ہر مہینے چیک کرنا چاہیے کہ پانی میں کوئی ایسے جراثیم تو نہیں آ رہے جو کہ انفیکشن پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی رپورٹ موجود ہو تو پھر پانی کے بارے میں احتیاط کی جائے، کیونکہ سارے مسائل کی جڑ وہی ہوتی ہے کہ جو جراثیم پانی کے ذریعے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں۔ پانی کو ابال لیا جائے اور بعد میں چھان لیا جائے، یعنی کہ بعد میں اس کو فلٹر مشین سے گزار دی جائے۔ پانی کو بہتر بنانے کے لیے ایک فلٹر مشین سے بھی گزارا جا سکتا ہے جو کہ پانی کو جراثیم سے پاک کر دیتا ہے۔ ایسے دور دراز علاقے جہاں یہ سہولت مہیا نہ ہوں وہاں پانی کو جراثیم سے پاک کرنے والی گولیاں استعمال کی جائیں، اور کمپنی کے ہدایت کے مطابق پانی اور ٹیبلٹس کا ریشو رکھا جائے۔ ہاتھ کی صفائی اہم جز ہے۔ کھانے بنانے کی جگہ کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ کھانے بنانے کی جگہ میں کافی نیوٹریشن اور کافی
کھانے پینے کا سامان جو ہے زمین پر اور ٹیبلز پہ گرا ہوا ہوتا ہے اور جراثیموں کو بڑھنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھانے بنانے کا پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہونا چاہیے اور اس میں جو بھی پریکاشنز ہوں وہ صاف صاف طریقے سے لکھی ہونی چاہیے۔ ہر چیز ہر لمحے پہ دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ ہر مرحلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ پکانے کی جگہ کا ماحول بہتر ہونا چاہیے اور صحیح ٹیمپریچر ہونا چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو صحیح درجہ حرارت پر رکھا جائے۔ کھانے بنانے کی جگہ پر سگریٹ پینا، کھانا اور پینا ممنوع ہونا چاہیے۔ کھانے کے برتن اچھی طرح سے صاف ستھرے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، انہیں اچھی طرح خشک کرنا چاہیے۔ کھانے کا سامان صاف ستھرا خریدنا چاہیے، خراب اشیاء کو ضائع کر دینا چاہیے۔ کھانا بنانے کی جگہ وغیرہ کا باقاعدہ ایک پروٹوکول کے ذریعے معائنہ کیا جائے۔ انڈے کی سطح صاف ہونی چاہیے، وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کو اچھی طرح پکانا چاہیے۔ انڈے فرائی اچھی طرح کرنا چاہیے۔ انڈے کو پوری طرح ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ کچے انڈے کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ کچے انڈے میں بعض دفعہ ٹرانس اوورین ٹرانسمیشن آف بیکٹیریا ہوتی ہے، یعنی کہ مرغی کے خون میں یا کوئی مرغی کو ڈیزیز ہے تو وہ جراثیم انڈے کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس کی زردی میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر اس کو صحیح طرح پکایا نہیں جائے گا تو ان انڈوں سے بیماری پھیلنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ خراب سبزیاں اور پھل نہیں کھانے چاہیے، ان کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ گوشت اور دیگر اشیاء صاف ستھری جگہ پر کاٹنے چاہیے اور کاٹنے کے بورڈ کو ڈس انفیکٹ کر لینا چاہیے۔ گوشت وغیرہ کو بھی بہت اچھی طرح پکانا چاہیے۔ کھانے کی اشیاء کو صاف برتنوں میں ڈال کر کھانا چاہیے۔ کھانے کی اشیاء کو کھلی جگہوں پر مکھیوں اور دوسرے حشرات سے دور رکھنا چاہیے۔ کھانا پکانے کے بعد کھانے کی جگہ اچھی طرح ڈس انفیکٹ کر دینا چاہیے۔ کھانے کے سامان کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے۔ کھانے کو 6 گھنٹے کے لیے رکھنا ہو تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر فریج میں رکھا جائے۔ کھانے کو زیادہ عرصے کے لیے رکھنا ہو تو -18 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم درجے پہ رکھنا چاہیے، یعنی کہ فریزر میں رکھنا چاہیے۔ گوشت، سبزیوں اور دودھ کی اشیاء کے لیے علیحدہ فریج استعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہو تو جلدی ٹھنڈا کرنا ہو اور جلدی گرم کرنا ہو تو اچھی بات ہے۔ کھانے کی ٹرالی اچھی طرح ڈس انفیکٹ کی جائے۔ کھانے کو ڈھانپ کر رکھ دیا جائے۔ ٹرالی کو کھانا دینے کے بعد اچھی طرح ڈس انفیکٹ کیا جائے یا ڈٹرجنٹ سے صاف کیا جائے۔ کچن کا بھی حشرات کے لیے یعنی کہ انسیکٹ کے لیے اسپرے کیا جائے۔ فریج قابل بھروسہ ہو اور اس کا درجہ حرارت 4 ڈگری دیکھا جا سکے۔ فریزر بھی قابل بھروسہ ہونا چاہیے، اس کا درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ دیکھا جا سکے۔ ان دونوں ٹھنڈا کرنے والی مشینوں کو روزانہ دیکھا جائے۔ لائٹ نہ ہونے کی صورت میں بھی ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ فریج اور فریزر ہفتے میں 1 دفعہ صاف کیے جائیں۔ برتن اور ٹرے وغیرہ ہر استعمال کے بعد اچھی طرح صاف کرنی چاہیے۔ جوس، دودھ، سلائسنگ مشین کو روزانہ صاف کرنے کے بعد اچھی طرح ڈٹرجنٹ سے صاف کرنا چاہیے۔ وینٹیلیٹر کھانے کے علاوہ روزانہ صاف کیے جائیں۔ کوڑے کے ڈبے یا بیگ اچھی طرح ڈسپوز آف یعنی کہ رسال کیے جائیں۔ ڈبے کو اچھی طرح ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ دھونے کے لیے گرم پانی استعمال کیا جائے جس کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو۔ اس میں ڈٹرجنٹ بھی حسب مقدار ہونی چاہیے۔ کھانے پکانے والے لوگوں کو حفظان صحت، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے زخموں کی پٹی سے کور کیا جائے۔ ان کا اسٹول کا ہر مہینے ٹیسٹ کرنا چاہیے اور سال میں 1 دفعہ پورا چیک اپ کرنا چاہیے۔ بیماری کی صورت میں ان کو کھانا پکانے سے دور رکھا جائے
اور جب تک مکمل صحت یاب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کھانے پکانے والے لوگ یعنی کچن کا اسٹاف کو پراپر طریقے سے ٹائیفائڈ وغیرہ کے بارے میں ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ وہ اگر کیریئر ہیں۔ بعض دفعہ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کچن میں جو کہ کیریئر ہوتے ہیں، وہ خود تو بیمار نہیں ہوتے مگر وہ جراثیموں کا ایک بہت بڑی تعداد میں جراثیم اپنے اسٹول اور اپنے فضلے میں پاس کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی وہ کچن میں آئیں گے یعنی کہ ٹوائلٹ سے کچن میں آئیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد میں جراثیم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کو وہ انفیکٹ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے انفیکشن پیدا ہونے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو بھی کھانے پینے کے پکانے میں افراد متعین ہیں یا وہ کام کر رہے ہیں ان کا پراپر طریقے سے اسکریننگ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ کیریئر افراد کو بھی وہاں سے ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فریج اور اس کے جو ٹیمپریچر ہیں ان کو بہت زیادہ اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے، فریج کو اور فریزرز کو۔ جب زیادہ ہم اوور لوڈ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، یعنی 4 ڈگری سینٹی گریڈ فریج کا ٹیمپریچر اور فریزر کا ٹیمپریچر جو نا 18 ڈگری -18 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں رہتا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اگر یہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے تو جراثیم بہت آرام سے ان ٹیمپریچرز پہ گرو ہو سکتے ہیں جو کہ ہائی ٹیمپریچر ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے کے تو ہم نے ان چیزوں کو کھانے پینے چیزوں کو فریج میں یا فریزر میں رکھ دیا ہے مگر وہ پراپر طریقے سے ان کو اسٹور نہیں کر سکتی، جو کہ ہم جو ہے ان کو غلط استعمال کے ذریعے ان کا ٹیمپریچر بگاڑ دیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ یوٹینسلس یعنی کھانے پینے کے برتن تک فریج کے اندر بھر دیے جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس طرح دوسرے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی کنٹامنیٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے ذریعے بھی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ تو جو احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان پر عمل کر کے آپ بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔